زندگی نمونہ ہے، لائحہ عمل ہے، مشعل راہ ہے۔ اگر آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں اگر حضرت فاطمہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں بسا لیں تو قسم اس رب ذوالجلال کی، ارے عقیدے سے بھی گندگی دور ہو جائے، گھریلو ماحول سے بھی گندگی دور ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں تو ہیں، ہماری بہنیں تو ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کا کردار نہیں، حضرت فاطمہ کی زندگی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کی شان ملاحظہ فرما لیں، پھر مجھے اگلی بات بھی کرنی ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، اپنے بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ایک سوال کر رہی ہیں۔ سوال کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ بابا جان، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جنت میں مردوں میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جنت میں مردوں میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ کون مردوں میں سب سے پہلے؟ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ نبی مسکرائے اور فخر کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، تیرے بابا کے سوا اور کون جائے گا؟ تیرے بابا کے سوا اور کون جائے گا؟ اللہ اکبر! اتنا جو سنا تو خوش ہو گئی۔ پھر دوسرا سوال، پہلا سوال کیا تھا کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ دوسرا سوال کہ بابا جان یہ بھی بتا دیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ مردوں میں کون جائیں گے؟ عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ اب ذرا توجہ رکھیں کہ سننے کی بات ہے۔ جب اتنا پوچھا حضرت فاطمہ نے کہ عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گا، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ عمران کی بیٹی مریم جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلے کون جائے گی؟ عمران کی بیٹی۔ عمران کون ہے؟ حضرت عمران علیہ السلام، اللہ کے نبی۔ اور حضرت مریم حضرت عمران کی بیٹی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ایک نبی کی بیٹی ہیں، دوسری نبی کی والدہ۔ بڑی عظیم الشان عورت ہے، متقیہ عورت ہے، عابدہ عورت ہے، زاہدہ عورت ہے، اور ان کی پاکی کو قرآن نے بیان کیا، ان کی عظمتوں کو قرآن نے بیان کیا، ان کی عبادت کو قرآن نے بیان کیا، ان کی طہارت کو قرآن نے بیان کیا، ان کے رکوع کو قرآن نے بیان کیا، ان کے سجدوں کو قرآن نے بیان کیا۔ اتنی عظیم الشان عورت کون؟ حضرت مریم۔ لیکن جب نبی نے فرمایا فاطمہ سب سے پہلے عورتوں میں مریم جنت میں جائے گی، اتنا جو سنا تو چہرہ اتر گیا، حضرت فاطمہ کا چہرہ اتر گیا، اور چہرہ اترا تو نبی نے پوچھا بھی کیا ہوا، بھی کیا بات ہے؟ کہا کہ بابا جان، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ میرا نام لیں گے، آپ میرے بارے میں کہیں گے، آپ نے تو مریم کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر! اتنا جو سنا نبی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا، اور اب جو ارشاد فرمایا وہ ملاحظہ فرما لیں، اور صرف سر کے کانوں سے مت سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فاطمہ بے شک مریم جنت میں پہلے ضرور جائے گی، لیکن کنڈیشن یہ ہوگی، طریقہ کار یہ ہوگا کہ اے فاطمہ تو جس سواری پر بیٹھ کر جنت میں جائے گی، اس سواری کی لگام مریم کے ہاتھوں میں ہوگی۔ فاطمہ بن کر جنت میں جائے گی، تو مخدومہ بن کر جنت میں جائے گی۔ کنڈیشن یہ ہوگی کہ اے فاطمہ تو جس سواری پر بیٹھ کر جنت میں جائے گی، اس سواری کی لگام مریم کے ہاتھوں میں ہوگی۔ جنت میں وہ پہلے ضرور جائے گی، لیکن وہ خادمہ بن کر جائے گی تو مخدومہ بن کر جائے گی۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ۔ آج ہماری ماں بہنوں کی زندگی میں ان کا کردار نہیں، یہ تو معاشرہ خراب بھی ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں کا کیا مقام ہے، اللہ اکبر! میرے بھائیوں، ایک ماں ہی تو ہے کہ جو اپنے بچے سے اس قدر پیار کرتی ہے
اپنے بچوں سے اس درجہ پیار کرتی ہے، خود گیلے میں لیٹتی ہے، بچوں کو سوکھے میں لٹاتی ہے۔ خود کتنی ہی پریشان کیوں نہ ہو لیکن بچے کی پریشانی پر تڑپ جاتی ہے، مچل جاتی ہے۔ بولو بھائی، بچہ کتنی ہی تکلیف دے اپنی ماں کو، لیکن ماں کی طرف سے بچوں کو تکلیف کبھی نہیں پہنچتی۔ بچہ باہر کام پہ چلا گیا، سال بھر کے بعد لوٹ کے آیا، 2 سال کے بعد آیا، 3 سال کے بعد آیا، بچوں کی نظر اٹیچی پر ہے، بیوی کی نظر اٹیچی پر ہے۔ بیٹی سوچ رہی ہے کیا لے کر آئے ہیں، بیٹا سوچ رہا ہے کتنے کپڑے لے کر آئے ہیں، بیوی سوچ رہی ہے کہ میرے لیے کیا کیا لے کر آئے ہیں۔ سب کی نظر اٹیچی پر، سب کی نظر بیگ پر ہے، لیکن ایک ماں ہے کہ جس کی نظر اپنے بچے کے چہرے پر ہے کہ میرا بچہ بہت کمزور ہو گیا، بھلے وہ کمزور نہ ہو، ماں کی محبت اسے کمزور دیکھ رہی ہے، ماں کی ممتا اسے کمزور دیکھ رہی ہے۔ بولو بھائی، ماں کا مقام آئیے حضرت فاطمہ کو پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ اگر آپ نے یہ واقعہ سن لیا وہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رمضان شریف کا مہینہ گزر چکا ہے، عید کی چاند رات ہے، مولا حسن مولا حسین کے بچپن کا زمانہ ہے، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ عید کی تیاریاں چل رہی ہیں، پورے مدینے میں عید کی تیاریاں، کوئی دردی کے ہاتھ کپڑے لے کر آ رہا ہے، کوئی دینے جا رہا ہے، کوئی کچھ، پورا مدینہ نئے کپڑے بنا رہا ہے، عید کی تیاریوں میں مگن ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو فوراً دوڑے اپنی والدہ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہا امی جان ذرا یہ تو ارشاد فرمائیں کہ کل عید کا دن ہے، پورا مدینہ نئے کپڑے بنا رہا ہے، پورا مدینہ نئے کپڑے پہنے گا، ارے جب کل پورا مدینہ نئے کپڑے پہنے گا تو کیا نبی کے نواسوں کو نئے کپڑے نصیب نہیں ہوں گا؟ ہمارے نئے کپڑے کہاں؟ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا حضرت فاطمہ کی آنکھیں نم ہو جاتی، اس لیے کہ نئے کپڑے تو بہت دور کی بات، اس گھر میں تو کھانے کو بھی نہیں ہے، بظاہر اس گھر میں آٹا نہیں ہے، بظاہر اس گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ مولا کائنات کا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں کئی دن فاتح پہ فاتح، روزے پہ روزہ، کئی دن روٹی نہیں بنتی ہے، چولہا نہیں جلتا ہے، توا نہیں چلتا ہے۔ یہ کس کے گھر کی بات کر رہا ہوں؟ مولا کائنات کے گھر کی۔ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ مولا کائنات کی گھر کی، کہ ساری کائنات کو جس کے صدقے میں روٹیاں مل رہی ہیں، اس ذات کا نام مولا کائنات ہے، اس ذات کا نام اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ گرو بھائی، اور ان کے اپنے گھر کی کنڈیشن کیا ہے؟ کئی دن فاتح پہ فاتح، روزے پہ روزہ۔ اللہ اکبر! شہزادوں نے سوال کیا کہ امی جان ہمارے کپڑے کہاں؟ اللہ! اتنا جو سنا تو ماں کی ممتا نے کہا کہ بیٹو، بچوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب کل سارا مدینہ نئے کپڑے پہنے گا تو نبی کے نواسے بھی ضرور پہنے گا۔ گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے لیکن بچوں سے وعدہ کر دیا، فوراً مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور بارگاہ الہی میں دست دعا دراز فرما اور دعا کی، اور ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی، توجہ رکھیے گا، دعا کر رہی ہے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اس کے بعد ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا بارگاہ الہی میں، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی ہے کہ دروازے پر کسی نے دستک، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ دروازے سے جواب آیا انا خیاط الحسین، میں حسین کا دردی ہوں اور شہزادوں کے لیے نئے کپڑے لے کر آیا۔ توجہ رکھیے گا، تقریر نہیں کر رہا ہوں، صرف واقعہ سنا رہا ہوں۔ چنانچہ کپڑے لے لیے گئے، اگلا دن آیا، پہنا دیے گئے، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر دونوں جہاں کے مالک و مختار تشریف لے آئے۔ سرکار جب آئے اور شہزادوں کو نئے کپڑے پہنا ہوا دیکھا تو سرکار نے پوچھا فاطمہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ کون لایا ہے؟ کس نے بھجوائے ہیں؟ اللہ اکبر! حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ بابا جان آپ بہتر جانتے ہیں، یہ ہے 1400 سال پہلے کا عقیدہ، بابا جان آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو زیادہ معلوم ہے، آپ زیادہ علم رکھتے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ نبی مسکرا
سنانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، آج جو تیرے شہزادوں نے یہ نئے کپڑے پہنے ہیں، ارے یہ کوئی عام کپڑے نہیں ہیں، ارے یہ دنیاوی کپڑے نہیں ہیں، ارے یہ جنتی کپڑے ہیں، ارے ان کپڑوں کا بھجوانے والا رب العالمین ہے اور تیرے دروازے پر لانے والا جبریل امین ہے۔ بھجوانے والا رب العالمین اور تیرے دروازے پر لانے والا جبریل امین۔ اب ذہن ساتھ دے رہا ہو کہ ایک بات جلدی میں عرض کر دوں کہ جب پوچھا گیا تھا اندر سے کہ کون ہے تو کیا جواب آیا تھا؟ انا خیاط الحسین، میں حسین کا درزی ہوں۔ اور تھے کون؟ تھے کون؟ جبریل امین، فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے بادشاہ۔ لیکن کیا کہا کہ میں حسین کا درزی ہوں۔ میرے بھائیوں مجھے کہہ لینے دو، مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ ہماری تو اوقات بھی کیا ہے، ارے جبریل بھی جانتے ہیں کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود کو فرشتوں کا سردار کہنے سے زیادہ حسین کا درزی کہنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ خود کو شہنشاہ سدرہ کہنے سے زیادہ، فرشتوں کا سردار کہنے سے زیادہ حسین کا درزی کہنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی شان تو آپ نے ملاحظہ فرمائی لی، میرے بھائیوں یہاں پر ماں کی شان بھی ملاحظہ فرمائیں۔